گلستان علم و فن کا باغبان رخصت ہوا۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن۔ شخصیات کے گزرنے کے بعد ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور یہی یادیں ہیں جو کچوکے لگاتے رہتی ہیں۔ شخصیات کے گزرنے پہ ایک غم اس وقت ہوتا ہے جب انتقال کی خبر ملتی ہے، اور ایک غم مسلسل ہوتا رہتا ہے، وہ یادوں کی شکل میں ہے۔ جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے مخدوم گرامی حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جو چند دنوں قبل ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی یادیں ان کے متعلقین، ان کے شاگردوں اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور اس سے پھر غم تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں ان سے متعلق ایک اہم شخصیت مولانا شکیل الرحمن پیامی ندوی، جو اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ململ سے، جنہوں نے دارالعلوم مدینہ العلماء میں امتیازی نمبرات کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور اب سعودی عربیہ میں گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم و تعلم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعزیتی پیغام بھیجا ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کے تاثرات۔ اس تاثر میں جگ بیتی بھی ہے اور آپ بیتی بھی، مولانا کے کمالات کا تذکرہ بھی ہے اور تعلقات کی مختلف جہتوں کے بارے میں اظہار خیال بھی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ وقت امت مسلمہ اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے صدمات، ابتلاءات اور مصائب و آلام کا وقت ہے۔ ایک ایک کر کے صف اول کے علماء و مشائخ، اکابرین و مصلحین اور واعظین و مبلغین اور دعات کرام، علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی جو آج سے چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوئی ہے، وہ شمالی بہار کی معروف و مشہور بستی ململ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ آج سے چند دن پہلے ہم سے رخصت ہو گئے۔ مختصر علالت کے بعد آپ نے اپنے اس دار فانی کو رخصت کیا۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت ہی صبر آزما اور تکلیف دہ خبر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی جید حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متبحر عالم دین، بے مثال خطیب اور انتہائی متحرک اور فعال سماجی رہنما تھے۔ آپ ایک بہترین اور کامیاب منظم اور منصرم تھے، تجربہ کار محتمم تھے۔ آپ کے اندر اخلاق کریمانہ آپ کی وہ صفت تھی کہ جس سے آپ متصف تھے، اور آپ سے ہر ملنے والا یا آپ کو ہر جاننے والا شخص آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے بغیر کبھی نہیں رہ سکا۔ ہر دم حشاش بشاش اور لبوں پہ مسکراہٹ سجائے، ہمیشہ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ آپ یتیموں اور بیواؤں کے انتہائی غمگسار، ہمیشہ جذبہ خدمت سے سرشار رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی حیات مستعار کے بیشتر لمحات
علم دین کی ترویج و اشاعت کی اور کئی نسلوں کی تربیت اور دینی رہنمائی میں گزار دیے، اور 48 سالہ دور اہتمام میں مدرسہ چشمہ فیض ململ کو ایک معمولی مکتب سے ملک کے باوقار اور نامور اداروں میں شامل کر دیا، جہاں کے تربیت یافتہ آج ملک اور بیرون ملک زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاں دیدہ اور نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ علماء و مشائخ سے لے کر عوام الناس کے ہر طبقے میں ہر دل عزیز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رابع امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی، سابق ناظم امارت شرعیہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب، اور سابق قاضی القضاء اور فقیہ ملت حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی منظور نظر تھے۔ اور اسی طرح آپ موجودہ وقت میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور دیگر علماء کرام کے انتہائی مقبول دوستوں اور شاگردوں میں بھی تھے، اور ان سب کا آپ کو بہترین اعتماد حاصل تھا۔ ان کے علاوہ بھی آپ تمام معاصر علماء کرام کی نگاہ میں انتہائی عقیدت اور محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہوئے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات عطا فرمائی تھی کہ آپ کے اندر مردم شناسی اور لوگوں کو پہچاننے کا ایسا ہنر تھا کہ آپ نے اپنی بصیرت سے اور اپنی اندرونی صلاحیت سے آپ نے ان تمام علماء کرام کی ایک ایسی ٹیم اپنے مدرسے میں جمع کر دی جو اپنے اپنے فن میں ماہر اساتذہ کی حیثیت سے چشمہ فیض میں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے مولانا سے بہت قریب رہنے کا موقع ملا، اور اول دن سے مجھے ان کی سرپرستی حاصل رہی۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد 1978 میں جب مدرسہ چشمہ فیض میں ایک علیحدہ درجہ فارسی کا افتتاح کیا گیا تھا، تو اس میں بھی ہم اور ہمارے دیگر ساتھی اس درجے کے اولین طالب علموں میں تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب 1979 میں باقاعدہ عربی درجات کی تعلیم کا آغاز ہوا تو ہم لوگ ان طلباء کے ہراول دستوں میں شامل ہوئے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت مولانا وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی خاص عنایت اور ان کی خاص کرم سے اور ان کی شفقت سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر عربی زبان و ادب سے ایسی محبت پیدا کر دی کہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہم 30 سالوں سے الحمدللہ ان کی بدولت اور اللہ کے فضل سے اہل عرب کو ان کی زبان میں عربی سمجھاتے ہیں، اور عربی قواعد اور نحو و صرف کی تعلیم ہمیں عربوں کو دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور یہ سب اللہ کے فضل کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور ان کے خلوص اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آئے۔ کئی بار آپ کو اپنے اہل بستی کی طرف سے سخت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مخالفت میرے خیال سے صرف حسد اور عناد کی وجہ سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع پر ایسی دل جمعی نصیب فرمائی کہ اللہ کے فضل سے آپ
اپنے حق پر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کامیاب ہو کر وہاں سے باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ وہ بعد میں پھر آپ کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ہمیشہ آپ کے ہو کر رہے۔ مولانا کے ساتھ مجھے حرمین شریفین میں بھی بار بار ایک لمبے عرصے تک ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 1979 سے اور 2011 تک تقریباً ہر سال حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، اور اس دوران آپ نے 20 سے زائد حج بھی کیے، اور عمرے کی سعادت تو آپ کو سال میں 2 بار ملتی رہی۔ میں نے آپ کے اندر جو ذوق عبادت دیکھا ہے، اور حرمین شریفین کی حاضری کے وقت جو مجھے اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ قابل رشک بھی تھا اور قابل تقلید بھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے سے علیل تھے، اور مختصر علالت کے بعد آپ اپنے پیچھے ہزاروں سوگواروں کو چھوڑ کر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور آپ ہم سے آنن فانن رخصت ہو گئے، جس کی ہم سب کو توقع نہیں تھی۔ یہ دنیا فانی ہے، اور یہاں آنے والے ہر شخص کے لیے ایک نہ ایک دن جانے کا ایک نہ ایک دن وقت مقرر ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی تمام خدمات کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور آپ نے اپنے پیچھے جو چشمہ فیض کا تناور درخت چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس درخت کو ہمیشہ اس طرح سبز و شاداب رکھے، اور آپ کے جانشین، آپ کے تمام جانشین آپ کے اس ورثے کو، آپ کے اس ترکے کو آگے بڑھانے میں مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ یہی ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے، اور اسی پر ہم اختتام کو پہنچتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گلستان علم و فن کا باغباں رخصت ہوا۔